3 مرتبہ قل اللہ شریف، 1 مرتبہ الحمد شریف، اول آخر درود شریف پڑھ کر سرکار مدینہ روح فدا سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانِ عقیدت پیش کرتے ہوئے سرکار کربلا، سرکار بغداد، سرکار اجمیر، جملہ اولیاء کرام، جملہ سنی مرحومین، خصوصاً جس مرحومین کی ایصال ثواب کے لیے تشریف لائے ہیں ان کی روح پاک کو ثواب پہنچا دیا۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین ماں اور بہنیں، منبر نور پہ جلوہ فرما علماء کرام، سادات اعظام، خلفائے شیخ الاسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله
شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفينا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا وغوثنا ومغيثنا وغيثنا وغياثنا ومعيننا وكتبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا ونور عيننا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لم يعرفني حقيقة غير ربي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گرخا شہزادہ گل کو گوبا امداد کن غوث اعظم بمانے بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلادہ افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نارئی یا غوث اعظمی جنم دمج شیخ احمد رضا خان قطب عالمی جنم سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار حبیب کردگار شفیع روز شمار بے قراروں کے دل کا قرار ہم غریبوں کی لبوں کی تڑپتی پکار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم کر عشق میں ڈوب کر بآواز بلند ہدیہ درود شریف پیش فرما دیں صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلہ وأصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ اجمعین حضرات محترم ابھی آپ مجھ سے قبل فرزند رسول جگر گوشہ بطول حضرت سید نذیر حسین صاحب سے بڑے مخصوص انداز میں میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کچھ باتیں سماعت فرما رہے تھے
دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی یہ محبت کو اپنے محبوب پاک صاحب الاولاق سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، بروز قیامت ہم سب کے لیے بخشش و نجات کا ذریعہ بنائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر آیا ہوں۔ آج ہم ایسی مقدس بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں جس کے بارے میں ہمارا تمہارا بلکہ ہر سنی مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاجواب اور بے مثل بے مثال بنایا ہے، جس کے بارے میں شاعر یہ کہتا ہے مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب۔ جوڑ سے کہیے سبحان اللہ۔ آپ میری آواز کو نہ دیکھیں اس لیے کہ موسم کی اثر سے آواز مؤثر ہو چکی ہے اور تھوڑا تھکاوٹ کا بھی احساس، مگر انشاءاللہ اگر آپ نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آج کی محفل پاک بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل مقبول ہو جائے گی، اس لیے کہ اللہ اپنے محبوب بندوں کی محبت کو دیکھتا ہے۔ اگر ہمارے اندر سے کوئی سچا عاشق، سچا دیوانہ، سچا نبی سے محبت کرنے والا ایک بار بھی عقیدت و محبت میں جھوم کر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کر لے گا، یعنی کلمہ پڑھ کر خدا کو یاد کر لے گا، درود پڑھ کر مصطفیٰ کو یاد کر لے گا، تو ہمارا ایمان اور ہمارا یقین ہے کہ آج کی محفل پاک انشاءاللہ ہم سب کے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس لیے جو بھی آئے ہیں بڑی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ آنے والی گفتگو کو سماعت فرمائے۔ مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، رب نے مصطفیٰ کو رکھا لاجواب، رب نے مصطفیٰ کو رکھا لاجواب، اتنا لاجواب، اتنا لاجواب کہ میرے مصطفیٰ کی طرح نہ مشرق میں کوئی نظر آیا، نہ مغرب میں کوئی نظر آیا، نہ شمال میں کوئی نظر آیا، نہ جنوب میں کوئی نظر آیا، نہ فرشتوں میں کوئی نظر آیا، نہ جنوں میں کوئی نظر آیا، نہ نبیوں میں کوئی نظر آیا، نہ بندوں میں کوئی نظر آیا۔ اتنا لاجواب میرے رب نے میرے مصطفیٰ کو بنایا ہے کہ شاعر کہتا ہے مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، رب نے رکھا مصطفیٰ کو لاجواب، رب نے رکھا مصطفیٰ کو لاجواب، اور کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا۔ کہہ دیجئے آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے آقا
مدینے کے تاجدار دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مکہ کی دھرتی پر کوہ صفا پر کھڑے ہو کر اعلان نبوت فرمایا اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، کچھ خوش نصیب تھے جس نے نبی کی بات کو مان لیا اور صاحب ایمان بن گئے۔ ابو بکر نبی کے دامن سے وابستہ ہو کر صداقت کا تاجدار بن گیا، فاروق اعظم عمر بن خطاب عادلوں کا شہنشاہ بن گیا، حضرت عثمان غنی ذوالنورین کی منزلوں پر فائز ہو گئے، حضرت مولا علی شیر خدا مشکل کشا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ شجاعت کا دنی بن گیا۔ یعنی کچھ لوگ ایسے ماننے والے آئے کہ آئے تھے تو کچھ تھے، مگر جب نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے تو میرے نبی نے کسی کو صداقت کا تاجدار بنا دیا، کسی کو عدالت کا شہسوار بنا دیا، کسی کو سخاوت کا پیکر بنا دیا، کسی کو شجاعت کا دنی بنا دیا، کسی کو عشق کا پیکر بنا دیا، ایسا بنا دیا، ایسا بنا دیا کہ کہنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ یعنی نبی نے اعلان نبوت کیا، ماننے والوں نے مانا، نہیں ماننے والوں نے نہ مانا، اور کچھ لوگوں نے نبی کا امتحان لینا چاہا، پریکشا لینا چاہا، نبی کو آزمانا چاہا، کیسے مانے یہ اللہ کا نبی ہے، یہ تو چلتا پھرتا ہماری طرح ہے، یہ تو کھاتا پیتا ہماری طرح ہے، یہ تو اٹھتا بیٹھتا ہماری طرح ہے، یہ تو آتا جاتا ہماری طرح ہے، ارے چلتا ہماری طرح، ہم نبی کیسے مانے، دیکھتا ہماری طرح ہم نبی کیسے مانے، سنتا ہماری طرح ہم نبی کیسے مانے، اٹھتا بیٹھتا ہماری طرح ہم نبی کیسے مانے۔ میں نے کہا نادان تو کیا جانے، نبی بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے، تو بھی آنکھوں سے دیکھتا ہے، مگر دونوں کے دیکھنے میں بڑا فرق ہے، تو دیکھتا ہے تو آسمان نظر آتا ہے، مصطفیٰ نظر اٹھا لیتا ہے تو لامکہ والا خدا نظر آ جاتا ہے۔ تو امتحان لینے والوں کی بھی تعداد بہت، مکہ کے اندر جگہ جگہ پر امتحان لیے جا رہے تھے، اور ایک بڑا خبیث تھا جس کو زمانہ ابو الحکم کہتا تھا، مگر آج وہ ابو الحکم نہ رہا، ابو جہل بن گیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں اپنی مٹھی بن کر آیا، اور ابو جہل مصطفیٰ کا امتحان لینا چاہتا ہے، نبی کی نبوت کا امتحان لینا چاہ رہا ہے کہ محمد اللہ کا نبی ہے یہ ماشاءاللہ جھوٹا ہے، یہ پوچھنے کے لیے ابو جہل اپنی مٹھی بن کر کے آیا، اور میرے آقا مدینے کے تاجدار دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ سے پوچھنے لگا، اے محمد بن عبداللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، واقعہ کی طرف اشارہ کرنا مقصود نہیں، بس شعر کو سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں۔ ابو جہل میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، اور آنے کے بعد مٹھی بن تھی، کہا اے محمد بن عبداللہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ اللہ کے نبی ہیں، تو بتائیے میری مٹھی میں کیا ہے۔ میرے آقا نے مسکرا کر جواب دیا، اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے۔ اے ابو جہل میں بتاؤں کہ تیری مٹھی میں کیا ہے، یا وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے کہ میں کون ہوں۔ زور سے اگر سمجھدار ہوتا، عقل والا ہوتا تو میرے دوست جواب سے ہی پتا چل جاتا کہ نبی کو پتا ہے کہ مٹھی میں کیا ہے۔ اس لیے کہ مٹھی بن کر آنے والا کچھ ضروری نہیں کہ اندر کچھ لے کر ہی آیا ہو، خالی بھی مٹھی ہو سکتی ہے، اندر کچھ نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کا جواب کیا تھا، میں بتاؤں کہ کیا ہے، یا وہ بتائے جو تیری مٹھی میں ہے۔
ابو جہل سمجھدار ہوتا تو جان لیتا کہ نبی کو پتا ہے کہ اندر کیا ہے، تبھی تو کہا تیری مٹھی میں ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ مگر میرے دوستو وہ سوچتا تھا کہ میری مٹھی میں جو ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، میری مٹھی میں جو ہے وہ بولتا نہیں ہے، میری مٹھی میں جو ہے وہ سنتا نہیں ہے۔ وہ کیا بتائے گا کہ باہر کون کھڑا ہے، وہ کیا بتائے گا باہر کس کا جلوہ ہے، وہ کون کیا بتائے گا کہ باہر کون کھڑا ہے، مگر اس کو معلوم نہیں جس کی بارگاہ میں آیا ہے وہ ایسا پاور والا ہے، ایسی طاقت والا ہے کہ اشارہ کر دے تو آج بولتا بولتا ہو جاتا ہے، انجا دیکھتا ہو جاتا ہے، چہرہ سنتا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، خلیفہ شیخ الاسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیری مٹھی میں جو ہے وہ بتا دے میں کون ہوں۔ تو میرے دوستو ابو جہل نے کہا یہ تو بہت اچھی بات ہے، میری مٹھی والی بتا دے کہ آپ کون ہیں۔ نبی نے جیسے اشارہ کیا کنکر سے آواز آئی اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کنکروں نے نبی کا کلمہ پڑھ کے بیان کیا، گواہی دی کہ ہم میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں۔ میرے دوستو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، کفر والا ابو جہل کفر والا، کفر والا منہ کی کھا کے رہ گیا، کنکروں نے دے دیا ایسا جواب، کنکروں نے دے دیا ایسا جواب، اور پہلے جی بھر کے ان کو دیکھ لوں کہہ دیا۔ یہ اس وقت کی بات شاعر اپنے عشق کا اظہار کرتا ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارا طریقہ بھی ہے کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، چاہے مرنے والا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، جوان ہو یا بڑھا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، امیر ہو یا غریب ہو، فقیر ہو یا بادشاہ ہو، شہری ہو یا دیہاتی ہو، عالم ہو یا جاہل ہو، پیر ہو یا مرید ہو، مسلمانوں میں جب بھی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے؟ سجا کر گھر میں بند کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کیا جاتا ہے؟ نہیں، قبرستان لے جاتے ہیں اور اس کو ہمیں ہاتھوں سے سپرد خاک کرتے ہیں، یعنی قبر میں جا کر اس کو ہم دفنا دیتے ہیں۔ اور میرے دوستو حدیث پاک میں آیا ہے، سرکار مدینہ خود فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کو سپرد خاک کیا جاتا ہے اور جب کسی کو دفنایا جاتا ہے، ابھی رشتہ دار اس کی قبر سے الگ نہیں ہوتے، ابھی تھوڑی ہی دور جاتے ہیں کہ ان کی قبر میں دو فرشتے منکر و نکیر قبر میں آ کر اس کو سوال و جواب کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، ہر انسان کی قبر میں منکر و نکیر سوال و جواب کے لیے آتے ہیں۔ کچھ بے وقوف بخاری پڑھ کے، مسلم پڑھ کے، ابن ماجہ پڑھ کے، صحاح ستہ پڑھ کر، حدیثوں کی کتابیں پڑھ کر یہ تو جان گئے کہ قبر میں منکر نکیر آتے ہیں، قبر میں منکر نکیر آتے ہیں۔ وہاں یہ اعتراض نہیں کرتے کہ مرنے والوں لاکھ منکر نکیر دو، یہ 2 لاکھوں کی قبر میں کیسے جاتے ہیں، یہ لاکھوں کی قبر میں کیسے پہنچ جاتے ہیں؟ جہاں مسلمان نبی کا دیوانہ، نبی سے محبت کرنے والا یہ کہتا ہے ہماری قبر میں نبی آتے ہیں، ہماری قبر میں نبی آتے ہیں، تو اونچے پائجامے والا کہتا ہے نبی ہے، مرنے والے آنے ایک نبی سب کی قبر میں کیسے جاتا ہے، ایک نبی سب کی قبر میں کیسے جاتا ہے؟ تو امین الدین جواب دیتا ہے جیسے منکر و نکیر جاتے ہیں ایسے ہی آمنہ کا لال چلا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، خلیفہ شیخ الاسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جیسے منکر و نکیر جاتے ہیں ویسے ہمارا نبی بھی چلا جاتا ہے۔ جب تم مانتے ہو کہ منکر نکیر سوال و جواب کے لیے آتے ہیں، ہر قبر میں سوال و جواب ہوتا ہے،
من ربوں کا، ما دینوں کا، ما تقولو کی حاجت رسول، یہ 3 سوال ہر مرنے والے کو پوچھے جائیں گے، چاہے مرنے والا مسلمان ہو یا کافر ہو، مرنے والا دیہاتی ہو یا شہری ہو، مرنے والا امیر ہو یا غریب ہو، مرنے والا مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، مرنے والا کسی بھی مذہب، کسی بھی درد اور کسی بھی میرے دوست و فرقے سے تعلق رکھتا ہو، سب کی قبر میں منکر نکیر آتے ہیں اور 3 سوال پوچھتے ہیں، من رب کا، تیرا رب کون، ما دینوں کا، تیرا دین کیا، اور پھر ایک طرف اشارہ کر کے ایک مرد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔ ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارے اسلاف نے ہم کو بتایا کہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کوئی اور نہیں ہوتا، وہ ہمارا آقا ہوتا ہے، مدینے کا تاجدار ہوتا ہے، آمینہ کا لال ہوتا ہے، نبی کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جائے گا، ما تقولو کی حاجت رسول، اس مرد کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ تو قبر میں سرکار دکھائے جاتے ہیں، سبحان اللہ، زور سے زور سے۔ اس لیے مومنوں مرنے سے ڈرنا مت، اس لیے مومنوں مرنے سے ڈرنا مت، موت تمہیں مارنے کے لیے نہیں آتی، موت مدینے والے سے ملانے کے لیے آتی ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے کہا سرکار قبر میں آئے تو میں قدموں پہ گروں، گر فرشتے بھی اٹھائے ان سے میں یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے۔ سبحان اللہ، تو سرکار کا جلوہ دکھایا جاتا ہے۔ اب جو مسلمان ساری زندگی گنبد خضرا کی تمنا میں زندگی گزار رہا، کاش ایک بار مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار گنبد خضرا دیکھوں، کاش ایک بار سنہری جالی دیکھ لوں، جس کی ساری زندگی یہ تمنا رہی ہو، مدینہ دیکھنا چاہتا ہو، گنبد خضرا دیکھنا چاہتا ہو، سنہری جالی دیکھنا چاہتا ہو، ارے گنبد دیکھنے کو نہ ملا، سنہری جالی دیکھنے کو نہ ملی، مدینہ دیکھنے کو نہ ملا، مگر آج قسمت بلندی پر تھی، قبر میں گنبد والا دکھایا جا رہا ہے، جالی والا دکھایا جا رہا ہے، مدینے والا دکھایا جا رہا ہے۔ تو جو بندہ، جو دیوانہ، جو عاشق ساری زندگی مدینہ مدینہ کر رہا تھا، آج مدینے والا اس کے سامنے کھڑا ہے۔ سبحان اللہ، جلوہ رسول کا دکھایا جاتا ہے۔ اب بتاؤ، جس نے ساری زندگی تمنا کی ہو دیکھنے کی، آج وہ خود جلوہ فرما ہو، سبحان اللہ، تو کون چاہے گا کہ وہ جلوہ نظروں سے ہٹ جائے؟ ارے بیچ میں جو بھی آتا ہے ہم اس کو ہٹائیں گے۔ تو شاعر کہتا ہے جب منکر نکیر میری قبر میں سوال و جواب کے لیے آئیں گے تو میں منکر و نکیر سے کہوں گا، اے نکیرو جتنا پوچھنا ہے پوچھ لینا، جتنے سوال کرنا ہے کر لینا، پہلے جی بھر کے آمینہ کے لال کو دیکھ تو لو، پہلے جلوہ رسول دیکھ تو لینے دے، پہلے جی بھر کے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھ لینے دے، پھر جتنا چاہے پوچھتے رہنا، میں تیرے سوالوں کے جواب دوں گا۔ عاشق کہتا ہے پہلے جی بھر کے ان کو دیکھ لوں، اے نکیرو پھر لینا میرا جواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے نکیرو پھر لینا میرا جواب۔ اور یا نبی جتنے بھی ہیں دشمن آپ کے، یا نبی جتنے بھی ہیں دشمن آپ کے، چاہے جماعت میں ہو، چاہے اہل حدیث میں ہو، چاہے بھوپال میں ہو، چاہے نجد میں ہو، چاہے اہل سعود میں ہو، چاہے مشرق میں ہو، چاہے مغرب میں ہو، چاہے شمال میں ہو، چاہے جنوب میں ہو، کہیں بھی ہو، یا نبی جتنے بھی ہیں دشمن آپ کے، سب کے لیے احمد رضا ہے تنہا جواب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سب کے لیے احمد رضا ہے تنہا جواب۔ ہمارے قوم کو جماعتیوں کے ٹولوں کے سامنے ٹولے اتارنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ ٹولیاں کتوں کی ہوتی ہیں، شیروں کی نہیں۔ ٹولیاں کتوں کی ہوتی ہیں، یعنی کتے جب حملہ کرتے ہیں تو جماعت کے ساتھ آتے ہیں، اور شیر حملہ کرتا ہے تو تنہا حملہ کرتا ہے۔
ہے، اس لیے جب یہاں نے حملہ کیا تو جماعت بنا کر کیا، دیوبند کی جماعت، وہابیت کی جماعت، خارجیوں کی جماعت، اہل قادیانی کی جماعت، مگر جب ان جماعتیوں کے مقابلے میں سنیوں نے پوری جماعت کو نہیں بھیجا، بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کو بھیج دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالہ، خلیفہ شیخ الاسلام، عالم اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ۔ اور میرے رضا نے ایسا خنجر چلایا کہ دنیا بول اٹھی، ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، اس وقت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس سمت آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے ہیں۔ میرے احمد رضا نے ساری جماعت کو ایسا جواب دے دیا کہ پوری جماعت آج لاجواب ہے۔ آج تک ان کے پاس احمد رضا کا جواب نہیں۔ میرے دوست، میرے نبی کو اللہ نے اتنا لاجواب بنایا، اتنا لاجواب بنایا کہ کہا گیا مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب، مصطفیٰ کو رب نے رکھا لاجواب۔ اور اسی کو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاق قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاق قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن جو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے۔ میرے دوستو، ہمارے آقا کیا ہے آج تک کوئی سمجھ نہ سکا۔ سرکار کیا ہے، نبی کی شان کیا ہے، نبی کا مقام کیا ہے، اور کسی کو بتانے کے لیے، کسی کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے، مثال کے طور پر مجھے نذیر باپو کو سمجھانا ہے کہ نذیر باپو کیا ہے، تو پہلے مجھ کو جاننا پڑے گا کہ نذیر باپو کیا ہے۔ جب تک جانوں گا نہیں، بتاؤں گا نہیں۔ ہو سکتا میں بتاؤں کچھ اور ہو کچھ، ہو بھی سکتا ہے۔ کبھی کبھی میرے دوستو ہمارا بتانا الگ ہوتا ہے، ان کا مقام الگ ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی کو بتانا چاہیں تو پہلے ان کو جاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، اور میرے نبی کیا ہے، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا مرتبہ کیا ہے، میرے نبی کی شان کیا ہے۔ تو خود اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیا۔ ساری زندگی اعلیٰ حضرت نے اگر کسی کے بارے میں لکھا ہے تو آمنہ کے لال کے بارے میں لکھا۔ آپ نے اپنی زندگی میں 1500 سے زائد کتابیں لکھی۔ کتنی کیا؟ 1500 سے زیادہ کتابیں لکھی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت نے کتنی کتابیں لکھی؟ 1500 سے زائد کتابیں لکھی۔ اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 108 علموں پر مہارت عطا فرمائی۔ 108 علموں پر مہارت، یعنی آپ 108 علموں کو جانتے تھے۔ فلسفہ، منطق، اصول، اہل نجوم کا علم، ستاروں کا علم، زمین کا علم، سمندروں کا علم، ہر چیز کا آپ کے پاس علم تھا۔ 108 علموں پر آپ مکمل مہارت حاصل کرتے تھے، اور خالی جانتے نہیں تھے، آپ نے اس پر کتابیں بھی لکھی۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت، آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ آپ پانی پیتے ہیں نا، پانی پیتے ہیں، وضو کرتے ہیں، نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، بتاؤ کتنی طرح کا پانی ہوتا ہے؟ آپ کتنی طرح کے پانی کو جانتے ہیں؟ تو آپ کہیں گے بابا بسلری پانی، کنویں کا پانی، بور کا پانی، تالاب کا پانی، ندی کا پانی، یہی نا۔ مگر آج تک آپ نہیں بتا سکتے کہ تالاب کا ہے اس سے وضو ظاہر ہے یا نہیں۔
بور کا ہے تو کب وضو جائز کب وضو جائز نہیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالی پانی پر قلم چلایا. پانی کے اوپر جب لکھا تو اعلیٰ حضرت نے پانی کی 300 قسمیں بیان فرمائی اور بتایا 150 پانی ایسے جس سے وضو جائز، 150 پانی ایسے جس سے وضو جائز نہیں. ایسا نہیں کہ تپیلے میں تو وضو کر لو، کوٹی میں تو وضو کر لو. میں اکثر جگہ جاتا ہوں پروگراموں میں، سب جگہ پر میرے دوستوں تپیلی، کوٹھی، پوالی سب بھرا ہوتا ہے. کبھی کبھی میں وضو کرتا ہوں تو بڑا سوچ کر کرنا پڑتا ہے، اس لیے کہ ہم نہیں جانتے نا کہ کس نے ہاتھ ڈال دیا، کیا ڈال دیا. ابھی ہو سکتا ہے ٹپلا بھرا ہے، تپیلا بھرا ہے، کوٹھی بھری ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی بچہ بھی اس میں ہاتھ ڈال دے. ہمارے گھر کا تو حال ہے کہ جب پانی گرم کرنے کے لیے چولہے پر رکھتے ہیں تو ہمارے گھر کی ماں بہن گرم ہوا کہ نہیں، ٹھنڈا ہے کہ گرم، پورا ہاتھ ڈال دیتی ہے کہ نہیں. اور جب میرے دوست کوئی ناپاک ہاتھ تپیلے میں پڑ جائے تو پورا تپیلا ملا ناپاک ہو جاتا ہے، وہ مائع مستعمل ہو جاتا ہے. پھر اس سے غسل کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر ہم اس سے ہی غسل کرتے سوچتے پاک ہو گئے، پاک ہوا ہی نہیں ہے. اور جب پاک نہیں ہوا تو تیری نماز نہیں ہوگی، تو قرآن پڑھ نہیں سکتا. اور میرے آقا فرماتے جس گھر میں ایک ناپاک انسان رہتا ہے اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اب سوچو جب پانی پاک نہ تھا تو ہمارا غسل نہیں ہوا، اور جب غسل نہیں ہوا تو ہم ناپاک رہے. اب وہی ناپاک کی حالت میں ہم گھر میں رہے تو رحمت کہاں سے آئے گا؟ پھر باپو کا تعویذ نہیں، باپو کو گلے میں باندھ کے سمجھ میں آئی. اس لیے کہ ہم تو جاہل ہیں، جانتے ہی نہیں کہ کیا کون سے پانی سے وضو کرنا چاہیے. شریعت کے اعتبار سے میرے آقا خود فرماتے جب تم صبح جاگو، صبح اٹھو تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھو ڈالو. اس لیے کہ رات کو تم نہیں جانتے کہ تمہارا ہاتھ کہاں گرا، تمہارے ہاتھ میں کہاں شباشی کی ہے، کہاں تمہارا. ہو سکتا ہے رات کو تم کو نہانے کی حاجت ہو گئی، احتلام ہو گیا اور تمہارا ہاتھ اسی احتلام پر جا کر گر گیا تو تمہارا ہاتھ ناپاک، اور وہی ناپاک ہاتھ تم نے پانی میں ڈالا تو پورا پانی ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے. تو جب بھی میرے دوستو پانی دیکھنا ہو تو پہلے برتن میں سے تھوڑا پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر دیکھو، یا ہاتھ دھو کر لے لو، ڈائریکٹ کوٹھی میں مت ڈالو. جو چیز دردہ نہ ہو ہاتھ پر ڈالنے کی اجازت ہے جب حوض اتنا بڑا ہو کہ جس کا ماپ 100 ہاتھ گنا جائے، 10 ادھر 10 ادھر یا 20 ادھر 5 ادھر، جس کا ٹوٹل 100 ہونا چاہیے اندر کا گہرا ہو. پھر اگر اس میں آپ نے ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا. مگر 100 میں سے ایک ہاتھ اگر کم ہے تو آپ اس میں ہاتھ نہیں ڈال سکتے. یہ مسائل سیکھنے کی ضرورت ہے، مگر کون سیکھے؟ ہم کو تو میرے فرصت نہ ہے. کبھی اس طرف ہم کبھی مائل ہوتے ہی نہیں. سوچئے ہم بھی نبی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، عید میلاد کی تو بڑے بڑے جھنڈے ہم بھی لے لیتے ہیں، گھر پر پرچم ہم بھی لگا دیتے ہیں، مگر اسی محمد کے دین کی شریعت کی بات پوچھی جائے تو ہمارے سر جھک جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے خالی دعویٰ نہیں کیا تھا اس کے رسول کا، نبی نے جو راہ بتائی تھی اس راہ پر آپ خود بھی چلے تھے اور پوری نبی کی امت کو چلانے کی کوشش کی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت نے جب قلم چلایا پانی پر لکھا تو 300 قسموں کا پانی بیان کر دیا. 300 قسموں کا پانی بیان. حالانکہ آپ نے نہ پانی کا کلمہ پڑھے تھے، نہ آپ پانی کو نبی مانتے تھے، نہ پانی کو آپ پیر مانتے تھے. پانی تھا، مگر کیا تھا؟ بس اس پر بھی قلم چلایا تو چیز. اب سوچو جو پانی احمد رضا کے دل میں بسا نہ تھا، پانی سے اعلیٰ حضرت نے کبھی لو نہیں لگائی، پانی سے کبھی محبت کا دم نہیں بڑھا. احمد رضا نے جب بھی نظر اٹھائی تو گنبد خضرا کی طرح، جب بھی زبان بولی تو مدینے والے کی تعریف میں، اور جب بھی دل تڑپا تو آمینہ کے لال کے لیے تڑپا. اسی لیے تو آپ فرماتے ہیں ارے اے رضا، ارے اے خدا کے بندو کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، ارے اے خدا کے بندو
کوئی میرے دل کو ڈھونڈو، میرے پاس تھا ابھی تو ابھی کیا ہوا خدایا، نہ کوئی گیا نہ آیا، نہ کوئی گیا نہ آیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت داستان اہل سنت فرماتے ہیں میں اپنے دل کو تلاش کرتا ہوں مگر میرا دل مجھے نظر نہیں آتا۔ اے اللہ کے بندو ذرا میرا دل کو تلاش کرو، میرا دل کہاں ہے؟ اب بندے اللہ کے تلاش کر رہے ہیں، احمد رضا کا دل کہاں ہے؟ بچوں میں ڈھونڈا تو نہ ملا، مریدوں میں ڈھونڈا تو نہ ملا، عاشقوں میں ڈھونڈا تو نہ ملا، مقتدیوں میں ڈھونڈا تو نہ ملا، اپنوں میں ڈھونڈا تو نہ ملا، بریلی میں ڈھونڈا تو نہ ملا، ہندوستان میں ڈھونڈا تو نہ ملا۔ ارے عاشقوں نے کہا ہم تلاش کرتے کرتے جب گنبد خجرہ پہنچے تو ہم نے آقا کے فارغہ میں احمد رضا کے دل کو دیکھا تو جواب دیتے ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزوں کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا نہ پوچھو کیسا آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ شیخ الاسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل، در روزوں کے مقابل وہ ہمیں نظر تو آیا نہ پوچھو کیسا پایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، نہ ہم نے بچوں میں پایا، نہ مریدوں میں پایا، نہ مدانوں میں پایا، نہ دولت میں پایا، نہ ثروت میں پایا، نہ شہرت میں پایا، احمد رضا کے دل کو جب بھی پایا مصطفیٰ کی محبت میں پایا، آمنہ کے لال کی محبت میں پایا، مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں پایا۔ تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو احمد رضا قلم چلا دے تو پانی پر لکھے تو پانی کا پانی نکال دے، پانی کو پانی کر دے۔ وہ احمد رضا نے جب نبی کے بارے میں لکھا ہو، اپنے محبوب کے بارے میں لکھا ہوگا تو کتنا لکھا ہوگا، کیسا کیسا لکھا ہوگا، دیکھنا ہو اٹھاؤ ہدائی کی بخشش۔ کہیں لکھتے ہیں واہ کیا جود و کرم اے شہ بتہا تیرا، واہ کیا جود و کرم اے شہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، قلم چلا تو لکھا ان کی مہک میں دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک میں دل کے گنجے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل گئے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ کبھی لکھا تو کیا لکھا، اور حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اور حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ ان سے جو مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا، ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، جس کو جو ملا ان سے ملا، لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے لکھتے گئے، کتابوں پر کتابیں لکھی، چاہے فن فقہ کی کتاب اٹھا کر دیکھو، اصول کی کتاب اٹھا کر دیکھو، تفسیر کی کتاب اٹھا کر دیکھو، احمد رضا کی کسی بھی تصنیف کو اٹھا کر دیکھو گے، چاہے وہ فقہ میں کیوں نہ ہو، اصول میں کیوں نہ ہو، فلسفہ میں کیوں نہ ہو، اہل نصوص کو کیوں نہ ہو، مگر کتاب کسی بھی فن میں ہوگی مگر نظر آئے گا تو اس کے رسول نظر آئے گا، وہاں بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت کی ہر بات سے تمہیں نبی کا میرے دوستو جلوہ سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، نبی کی یاد ہو رہی ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں اعلیٰ حضرت جاگتے تھے تب تو نبی نبی کرواتے تھے، نبی کو یاد کرواتے تھے، آمینہ کے لال کی یاد کرواتے تھے، ساری دنیا کے اندر بڑے بڑے نبی کو یاد کروایا، مگر کب تک جب وہ جاگتا تھا نبی کیا کہ میرے دوستو بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتا تھا، نبی کی عظمتیں بیان کرتا تھا، نبی کی شان بیان کرتا تھا، نبی کا مقام بیان کرتا تھا، مگر جب رات کو سو جاتا تھا تو اس کا بیان کرنا بند، سمجھانا بند۔ اعلیٰ حضرت وہ عاشق رسول ہے، جب تک جاگتے تھے تب بھی نبی کو سمجھاتے تھے، اور جب سو جاتے تھے تب بھی نبی کی یاد کرواتے تھے۔ کیسے
علماء فرماتے اعلیٰ حضرت جب سوتے تھا نا تو اس انداز سے سوتے تھے، منہ کا سر کا یہ بھاگ محمد کا میم بن جاتا، یہ ہاتھ محمد کی ہاں بن جاتا، یہ محمد کی میم، اور پیروں کا محمد کی دال بن جاتا۔ یعنی اعلیٰ حضرت رات کو جب سوتے تھے تو اپنی حالت کو ایسے بنا کر سوتے تھے کہ دنیا دیکھتی تھی سویا محمد ہے مگر نظر محمد آ رہا ہے، سویا احمد ہے نظر محمد آ رہا ہے۔ لکھتے گئے ساری زندگی لکھا، دنیا سوچتی تھی کہ احمد رضا نے نبی کی محبت کا حق ادا کر دیا، نبی کی عظمتوں کو بیان کر دیا، نبی کی شان کو بیان کر دیا، نبی کے مقام کو بیان کر دیا، نبی کی رفتوں کو بیان کر دیا۔ مصطفیٰ جان رحمت سلام پڑھیے، مصطفیٰ کے پورے جسم پاک کا آپ نے ذکر فرما دیا، آنکھوں کا ذکر، کانوں کا ذکر، سماعت کا ذکر، ہاتھوں کا ذکر، لبوں کا ذکر، پلکوں کا ذکر، چلنے کا ذکر، سارے مصطفیٰ کا بیان کر دیا۔ یعنی ایک بات نبی کی بیان کر دی، بالوں کا ذکر کر دیا، آنکھوں کا ذکر کر دیا، کانوں کا ذکر کر دیا، سراپا کا ذکر کر دیا۔ کوئی سوچتا ہوگا احمد رضا نے نبی کو جان لیا اور نبی کو بیان کر دیا، مگر وہی احمد رضا ایک جگہ پر لکھتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل صحبہ کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سکن اس میں کر دیا، خالق کا بندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ شیخ الاسلام، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ساری زندگی اعلیٰ حضرت لکھتے رہے، مگر وہ بھی کیا کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیا ہیں؟ بس میں تو اتنا جانتا ہوں آپ ہمارے آقا ہیں، اللہ کے بندے، خالق کا بندہ، خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور اسی کو میرے سرکار مدینے کے تاجدار، دونوں جہاں کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، اے ابو بکر میری حقیقت کیا ہے، میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے، میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، اللہ کے سوا کسی نے نہ جانا۔ سرکار نے یہاں علی کا نام نہیں لیا، میرے نبی نے نہیں کہا لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، وہاں یا علی لم یعرفنی نہیں کہا، عثمان غنی کا ذکر نہیں، فاروق اعظم کا بھی ذکر نہیں۔ ہو سکتا کسی اور صحابی کا نام لیتے تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ چلو علی نہیں جانتے، عثمان جانتے ہوں گے، عثمان نہیں جانتے فاروق جانتے ہوں گے، چلو فاروق اعظم نہیں ابو بکر جانتے ہوں گے، مگر نبی نے سب کے دروازے بند کر دیے، سب کے منہ پر تالا لگا دیا کہ جو یار غار ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ ابو بکر کی شان کیا ہے، جانتے ہیں کتنا اونچا مقام ہے؟ روایت میں آیا ہے کہ ہر دن 70,000 فرشتے صبح نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہہ دیجیے زور سے کہیے، کتنے ہزار فرشتے آتے ہیں؟ بولو زور سے، 70,000 فرشتے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ اس لیے کہ فرشتوں کو نہ کھانے کی ضرورت، نہ پینے کی ضرورت، سنسار والے ہیں نہیں، بیوی بچے ہیں نہیں کہ چلو واپس جائیں گے تو کسی کے لیے کچھ نہ کچھ لے کے جانا پڑے، یہ سب تو ہمارے لیے نا، ہم جاتے ہیں تو گنبد خضرا میں کم مارکیٹ میں جاتے ہیں۔ ہمارا بھائی جب حج کے لیے عمرہ کے لیے جاتا ہے نا تو میرے دوست خالی 5 وقت نماز کے وقت ہی وہ وہاں جاتا ہے، اور ہمارے جیسے بہت سارے ایسے بھی بھائی کہ نمازوں میں جمعہ نہیں جاتے، پورا دن بازار میں مارکیٹ میں کوئی رمکڑی لیتا ہے، کوئی سونا خریدتا ہے، کوئی کپڑے خریدتا ہے، کوئی کھجور خریدتا ہے، کوئی املی خریدتا ہے، مگر فرشتوں کا تو کچھ کام ہے نہیں، نہ کھانا نہ پینا نہ لانا، نہ بیوی نہ بچہ، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ جب سے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں۔ کتنے ہزار آتے ہیں؟ 70,000 فجر میں آتے ہیں، فجر میں کب تک رہتے ہیں؟
ہم تو آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ پھر باہر نکل جاتے ہیں. فرشتے آتے ہیں نا تو مغرب تک رہتے ہیں. فجر کے جو فرشتے آتے ہیں 70,000 وہ نبی کی بارگاہ میں مغرب تک صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں. ہم 5 منٹ پڑھتے ہیں تو کسی کے پیٹ میں درد ہوتا ہے. وہاں روزانہ 70,000 فرشتے فجر سے سانج تک سرکار کی بارگاہ میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کی صدائیں لگاتے ہیں. اور جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے، سورج کے ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے، وہ فجر والے فرشتے واپس جاتے ہیں تو نائٹ کے رات کے الگ 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں. کتنے ہزار فرشتے آ جاتے ہیں رات کے الگ. پھر جب صبح ہوتی ہے تو رات والے چلے جاتے ہیں، دوسرے دن پھر 70,000 آتے ہیں، مگر کل والے نہیں، آج نئے فرشتے آتے ہیں. اسی طرح یہ سلسلہ آج تک جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. روز 70,000 فجر، 70,000 شام، یعنی ایک دن میں نبی کی بارگاہ میں 1,40,000 فرشتے صرف صلاۃ و سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں. اور جو ایک بار آ جاتا ہے پھر قیامت تک اس کا دوسری بار نمبر نہیں لگتا. اب سوچئے نبی کی بارگاہ کتنی مقدس بارگاہ ہے کہ جہاں فرشتوں کو بھی ایک بار آنے کا موقع ملتا ہے. اے خوش نصیبو، تم کتنے مقدر والے ہو، تمہارے لیے پابندی نہیں، تم جتنی بار جانا چاہو مدینہ جا سکتے. بلکہ قرآن تو کہتا ہے جب بھی تم اپنے جانوں پر ظلم کرو ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ. بلکہ ہمارے لیے تو اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ ہم کو مدینہ تک جانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے دل کو نبی کی محبت میں اتنا بسا لو کہ خود مدینے والا تیرے دل میں آ جائے. تصویر محمد جو نظر آ رہی ہے دل میں، میں سوچتا ہوں دل میں میرا دل ہے یا مدینہ. میں سوچتا ہوں دل میں میرا دل ہے یا مدینہ. ارے ایسے بن جاؤ کہ جرا نظر دل کی طرف کرے تو گنبد خضرا کا مکی نظر آ جائے. میرے دوستو، ہمارے بہت سارے اللہ کے پیارے بندے ایسے بھی گزرے ہیں. کتابوں میں لکھا ہے، علماء فرماتے ہیں حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ، حضرت جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ وہ خوش نصیب اللہ کے بندے ہیں جس نے جاگتے ہوئے پیشانی کی آنکھوں سے نبی کے وصال کے بعد مصطفیٰ کو 72 مرتبہ دیکھا. 72 مرتبہ. اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے جا رہے تھے تو جہاں سے مسجد زہرا غالباً وہاں پر آپ نے احرام باندھا، اسی جگہ پر ایک دن میں 70 مرتبہ مصطفیٰ کا جلوہ. بہت سارے ایسے بھی دیوانے ہیں اللہ کے ولی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جتنی دیر، جتنے لمحات یا جس وقت میری نظر سے اللہ کے رسول کا جلوہ ہٹ جاتا ہے میں اس وقت اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتا. یعنی کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا کہ میری نظر میں مصطفیٰ کا جلوہ نہ ہو. ایسے بھی عاشق ہیں، ایسے بھی دیوانے ہیں، نظر اٹھائی تو مدینے والا نظر آ گیا. تو 70,000 صبح آتے ہیں اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں. اور جو ایک بار آ جاتا ہے دوبارہ قیامت تک اس کا نمبر نہیں لگتا ہے. پھر وہ جاتا ہے وہاں جا کر گنبد خضرا کی محبت میں تڑپ تڑپ کر اپنا وقت گزارتا ہے. عشق رسول میں تڑپتا رہتا ہے، کب موقع ملے پھر جاؤں، کب موقع ملے پھر جاؤں، کب موقع ملے پھر جاؤں. مگر پھر کسی کو چانس نہیں دیا جاتا. پھر بھی وہ فرشتے اپنی قسمت پر ناز کرتے ہیں کہ ہم نے گنبد خضرا کو دیکھا. گنبد والے کو نہیں، گنبد خضرا کو دیکھا، مدینے کو دیکھا، تربت رسول کو دیکھا. اب اندازہ لگاؤ جب گنبد دیکھنے والے کا یہ عالم ہے تو جس فرشتے نے گنبد والے کو دیکھا ہوگا اس کا عالم کیا. روایتوں میں لکھا ہے حضرت جبریل کا مقام یہ ہے، شان یہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو سارے فرشتوں کا سردار بنایا. اور کوئی نبی ایسا نہیں جس کی بارگاہ میں حضرت جبریل نہ گئے ہو. کوئی نبی ایسا نہیں جس کی بارگاہ میں حضرت جبریل آدم کے پاس بھی گئے، موسیٰ کے پاس بھی گئے، ابراہیم کے پاس بھی گئے، زکریا کے پاس بھی گئے، یحییٰ کے پاس بھی گئے. ہر نبی، ہر پیغمبر کے پاس حضرت جبریل حاضر ہوئے. ہر نبی کو دیکھا، ہر نبی کی امت کو دیکھا.
آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی بارگاہ میں گئے، یہ جبریل امین ہے، اور وہی جبریل ہمارے نبی کے بارگاہ میں بھی آیا۔ گنبد دیکھا نہیں، گنبد والے کو دیکھا، کبھی غار حرا میں، کبھی مدینے کی گلیوں میں، کبھی میرے دوست فاطمہ کے گھر میں، کبھی ابو بکر کے ساتھ، کبھی میدان بدر میں، کبھی احد میں۔ یہاں تک بتایا جاتا ہے حضرت جبریل وہ خوش نصیب فرشتہ ہے جو میرے سرکار کی زندگی میں اعلان نبوت کے بعد 23 سال سرکار دنیا میں میرے دوست زندگی گزارتا ہے۔ ظاہر زندگی سرکار نے میرے دوست اعلان نبوت کے بعد 23 سال گزاری، اس 23 سال میں حضرت جبریل میرے نبی کی بارگاہ میں کتنی بار آئے جانتے ہو؟ 24,000 مرتبہ۔ کتنی ہزار مرتبہ؟ 23 سال میں 24,000 مرتبہ۔ حساب لگا لینا کتنی بار نبی کے پاس دن میں آتے ہوں گے۔ یعنی جب جبریل نبی کو دیکھ کر جاتے تھے اور عرش اعظم سے آگے سدرہ پر پہنچتے تھے، اپنے گھر پہنچتے تھے، اپنی جگہ پر پہنچتے تھے، اپنے مکان پر پہنچتے تھے، مگر دل نہیں لگتا تھا، دل نہیں لگتا تھا، پھر واپس آتے ہوں گے، کسی بہانے واپس آتے ہوں گے، نبی کا اللہ کا سلام لے کر، یعنی کسی بھی طرح وہ نبی کے پاس آنے کا بہانہ لے کر جاتے تھے۔ اس لیے کہ جب یہاں سے جاتے تھے تو وہاں دل لگتا ہی نہیں تھا، تو بار بار آتے تھے۔ اور اسی طرح 23 سال میں 24,000 مرتبہ تشریف لائے سرکار کی زندگی میں۔ اندازہ لگاؤ، پھر بھی میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام جبریل امین کا ہے۔ جب نبیوں کے بعد سب سے اونچا مقام بیان کیا جاتا ہے تو ابو بکر صدیق کا بیان کیا جاتا ہے، ابو بکر صدیق کا بیان۔ میں نے کہا بات کیا ہے؟ جبریل 23 سال میں 24,000 مرتبہ آئے۔ جب ان کے مقدر کا یہ عالم ہے تو ابو بکر کے مقدر کا عالم کیا ہوگا، جس نے خالی 24,000 مرتبہ نہیں، ارے جب بھی نظر اٹھائی مصطفیٰ کا جلوہ سامنے نظر آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت صحابہ، سبحان اللہ۔ جب بھی نظر اٹھائی جلوہ رسول سامنے نظر آیا، جلوہ مصطفیٰ سامنے نظر آیا۔ جبریل میرے دوستو سدرہ سے آتے تھے، تب نبی کو دیکھتے تھے۔ ابو بکر کا یہ حالات، جب بھی نظر اٹھاتے تھے مصطفیٰ نام رحمت کو دیکھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جہاں دیکھو جبریل ساتھی ساتھ، مکان میں دیکھا تو ساتھ، میدان میں دیکھا تو ساتھ، نماز میں دیکھا تو ساتھ، سجدوں میں دیکھا تو ساتھ، عبادت میں دیکھا تو ساتھ، بندگی میں دیکھا تو ساتھ، حجر عائشہ میں ساتھ، میرے دوستوں ہجرت میں دیکھا تو ساتھ۔ جہاں دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر میرے دوستوں سرکار کے ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے ساری زندگی نبی کے ساتھ رہے، مگر مرنے کے بعد بھی الگ نہیں ہوئے۔ آج بھی نبی کے ساتھ گنبد خضرا میں ابو بکر نبی کے ساتھ آرام کر رہے ہیں، اور چہرہ نبی کی طرف ہے، یعنی ابو بکر کی نظر سے کبھی نبی کا چہرہ ہٹا ہی رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خلیفہ شیخ الاسلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے دوست اس ابو بکر کی طرف منسوب کر کے میرے سرکار فرماتے ہیں اشرف علی مجھے کیا جانے، قاسم نانوتوی کیا جانے، یہ رشید احمد گنگوئی کیا جانے، الیاس کاندھلوی کیا جانے، یہ کیا جانے میں کیا ہو، لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی۔ اے ابو بکر میری حقیقت کیا ہے، میرے رب کے سوا کسی نے جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انشاءاللہ یہ بات اگر آپ کو پوری سماعت کرنی ہے تو غالباً 5 تاریخ کو میرا پروگرام پنتھوڑا کی سرزمین پر ہے، آپ وہاں پر تشریف لائیے، آگے کی بات وہاں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کے عشق میں تڑپنے کی، محبت میں چومنے کی، اور عشق نبی کے اندر میرے دوستوں مرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوست اس لیے اللہ نے ہمیں ایسا محبوب دیا ہے جس کا جواب نہ مشرق میں ہے
ہے نہ مغرب میں ہے نہ شمال میں ہے نہ جنوب میں ہے نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے نہ نبیوں میں نہ رسولوں میں نہ فرشتوں میں نہ جنوں میں نہ انسانوں میں نہ عرش میں نہ فرش میں نہ کرسی میں نہ لوح میں نہ اس زمانے میں نہ اس زمانے میں اسی لیے کہا مل نہیں سکتا کہیں ان کا جواب رب نے رکھا مصطفیٰ کو لاجواب اور میرے آقا نے حضرت جبریل سے پوچھا تھا اے جبریل بتا تو نے کیا کیا دیکھا کیا کیا دیکھا جبریل کہتے یا رسول اللہ سب کچھ دیکھا مشرق دیکھا مغرب دیکھا شمال دیکھا جنوب دیکھا عرش دیکھا کرسی دیکھی لوح دیکھا قلم دیکھا آدم دیکھا موسیٰ دیکھا ابراہیم دیکھا اسماعیل دیکھا زکریا کو دیکھا یحییٰ کو دیکھا ہر نبی کو دیکھا ہر ولی کو دیکھا ہر پیغمبر کو دیکھا ہر انسان کو دیکھا جن کو دیکھا بشر کو دیکھا سمندر کو دیکھا دریاؤں کو دیکھا میرے نبی نے کہا جبریل سب دیکھا سب دیکھا سب دیکھا میرے سرکار نے کہا مجھ سا دیکھا میرے جیسا دیکھا تو جبریل کہتے یا رسول اللہ سب دیکھا مگر تجھ سا نہ دیکھا تجھ سا نہ دیکھا کسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا یوں کہتے نظر آتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھال ڈالے تیرے پائے کا پایا تجھے یکنا ایک بنایا تجھے یکنا ایک بنایا میرے دوستو سوال پیدا ہوتا ہے جب کسی نے جانا نہیں تو پھر یہ عربی کون تھا یہ مکی کون تھا یہ مدنی کون تھا آمینہ کے گھر کون آیا تھا تمہاری ماں کی بکریاں کس نے چرائی عبد المطلب کی انگلی پکڑ کے کون چلا فاطمہ کو جس نے گود میں اٹھایا وہ کون حسنین کو جس نے کاندھوں پر بٹھایا وہ کون میرے دوست یہ عربی یہ مکی یہ مدنی یہ سب بیان کیا جاتا ہے یہ کیا ہے سمجھنا ہو تو پن تھوڑا آئیے وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تاجدار حرم ایش شاہدی تم پہ ہر دم کروڑو درود و سلام نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑو